میں تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا میں واقعی کوئی زیرک انسان ہوں. مجھے زیرے والے بسکٹ یاد آ گئے. میرے تو خواب میں بھی سری پائے، نان، نہاری، چنے والا پلاؤ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. آپ کو میری بات پلے پڑی ہے؟ پاکستان کے سیاسی جلسے کسی راک شو سے کم نہیں ہو، لیکن عمران خان کے جلسے میں اگر آپ جائیں تو وہ کسی ٹاک شو سے کم نہیں ہوتا. باقی بچپن میں عمران خان صاحب کھڑکیاں توڑا کرتے تھے، جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے سب کو کہ میں سب کو رلاؤں گا، لیکن آج کل حالت یہ ہے خود رولا ڈالا ہوا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں ہر وہ چیز پسند ہے جو مجھے موٹا کرے. نیو یارک میرے لیے ایسے ہے جیسے میں لاہور سے بھلوال جا رہا ہوں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیں، یہ کھلا تضاد ہے یا یہ کھلا تضاد نہیں، اس جملے کے حقوق صرف میرے پاس محفوظ ہیں. آپ کو کبھی عشق ہوا؟ کبھی انٹرویو کے دوران بھی عشق ہو جاتا ہے. پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز. ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی دلچسپ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ ہماری مہمان شخصیت ہیں جو کہ پاکستانی سیاسی اور صحافتی ڈور سلجھانے میں ہماری مدد کریں گے. ہمارے ساتھ آج ڈمی اسٹوڈیو سے تشریف لائے ہیں ڈمی سہیل وڑائچ صاحب، جنہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ نے میرا تعارف بہت لمبا کروا دیا. میں تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا میں واقعی کوئی زیرک انسان ہوں. مجھے زیرے والے بسکٹ یاد آ گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے والی کوئی بھی چیز ہو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں میں کھا سکتا ہوں، جو بھی چیزیں دنیا میں حلال ہیں، میں نے آج تک بہت کھائی ہیں اور ہمیشہ میرا دل کرتا ہے. میرے تو خواب میں بھی سری پائے، نان، نہاری، چنے والا پلاؤ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. سر، آپ کے سیاسی تجزیے سن کر لوگ آئندہ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں. لوگوں کا دماغ خراب ہے. لوگ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی اور آ کر بتائے کہ سیاسی تجزیے سنیں، ساری چیزیں کریں. لیکن اللہ نے عقل تو سب کو دی ہے، وہ اپنے دماغ سے بھی سوچ سکتے ہیں. جن لوگوں کے دماغ کی اوپر والی منزل خالی ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں ہوتی، ہر چیز سچ ہوتی ہے. میں ایک صحافی ہوں، صحافت میرا کام ہے. اب میں موسم کا حال بتانے والا تو ہوں نہیں کہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کروں. میرے تجزیے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جیسے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن بہت ساری مشکل چیزیں میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. تو یہ پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو آج کل پاکستان میں حالات ہیں، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کی سیاست چوہا بلی کا کھیل، چور سپاہی کا کھیل، برف پانی، پکڑن پکڑائی، باندر قلعہ اور پٹھو گرام جیسا کھیل چل رہا ہے. سر، میں نے سیاست کی بات کی ہے، آئی تھنک آپ گیمز پہ چلے گئے. میں نے بھی آپ کو پاکستان کی سیاست کی بات کی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اسی طرح کی سیاست ہے. اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ہر سیاسی جماعت اپنے لیڈر کو قائد کہتی ہے، حالانکہ قائد تو پاکستان میں صرف ایک ہی تھے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے، جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرا اوپینین،
تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود تب تک بہت اچھا تھا جب تک اس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی. اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, اور اس میں نواز شریف کی بڑی کوششیں بھی ہیں. نواز شریف صاحب دیکھیں پاکستان سے باہر ہیں, ان پر مقدمے چلائے گئے, جھوٹی باتیں چلائیں گئی ان پہ, لیکن پھر بھی دیکھیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نواز شریف بستا ہے. باقی میں نے آپ کو سیاست کی باتیں بتائی ہیں, میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اسلم کریانے والے نے 40 پیسے 10 کلو آٹے کے تھیلے پر کم کر دیے ہیں. یہ پاکستانی سیاستدانوں کو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی سیاستدان اور پاکستان کے نوجوانوں میں کوئی فرق نہیں. جب بھی الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں, جیسے بھی الیکشن ہوں, تو جتنے بھی کینڈیڈیٹ اپنے بینرز, پوسٹرز, سٹیکرز چھپواتے ہیں تو ان میں جتنی بھی تصویریں ہوتی ہیں وہ ساری ان کی جوانی کی تصویریں ہوتی ہیں. حالانکہ اس وقت تو وہ جوان نہیں ہوتے, اور اب وہ جوان نہیں ہوتے تو ان کی تصویروں میں, اور اب آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جو سیلفیاں بناتی ہے, ڈیفرنٹ ایپس کے ساتھ تصویریں بناتی ہے, وہ دونوں لک جو ان کا اصل جو لک ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں. اچھا, آپ کو میری بات پلے پڑی ہے؟ بس گھوم گئی کسی بھی طرح, لیکن اگلا سوال پوچھ سکتی ہوں میں. ہمارے نوجوانوں کی ترجیح آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کی ترجیح اپنی پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنا آدھا دن سو کر گزارتے ہیں, آدھا دن یار دوستوں میں بیٹھ کر ہماچوں پہ اور چارپائیوں پہ گزارتے ہیں, تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جو باغ ڈور ہے ملک کی وہ بھی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. اب بھلا ایسا کیسے ہوگا؟ باقی آج کا نوجوان بہت تبدیل ہو چکا ہے. آج کے نوجوان بریانی کی پلیٹ پر ووٹ نہیں دیتے. ہاں, اگر آپ انہیں 1 مہینے کا انٹرنیٹ پیکج کرا دیں تو شاید وہ آپ کو ووٹ دے دیں. تو یہ سیاسی جلسوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں بہت ماحول جو ہے وہ گرم ہے. پاکستان کے سیاسی جلسے کسی راک شو سے کم نہیں ہوتے. ہر طرف گانے, ہر طرف ناچ, ہر طرف ڈی جے, ہر طرف ڈیفرنٹ بیٹس, ڈیفرنٹ گانے, کبھی ملی ترانے, کبھی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے واہیات لیرکس والے گانے, کبھی اپنے آپ کو اچھا اور سچا ثابت کرنے کے گانے. تو مطلب اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں آج کل کے جلسوں میں وہ ہو رہی ہیں. آج کل سیاستدان دلاسے بھی بہت دیتے ہیں, لیکن عمران خان کے جلسے میں اگر آپ جائیں تو وہ کسی ٹاک شو سے کم نہیں ہوتا. تو کیا ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کوئی کسی ٹی وی پر ٹاک شو کر رہے ہیں. تو کیا آپ عمران خان کو سیاستدان سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, جی, لیکن جو لوگ انہیں قائد سمجھتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں. باقی میں عمران خان صاحب کو تب سے جانتا ہوں جب وہ چوکے چھکے مارا کرتے تھے, اور انہی کے ساتھ کئی اور بچے چٹی بنیان میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اور یہ بات ان کے محلے کی بات ہے جہاں وہ لاہور میں رہا کرتے تھے. جی جی. اس کے بعد پھر
میں نے وہ دور بھی دیکھا جب عمران خان کو ورلڈ کپ ملا، پاکستان کے بھاگ کھلے، پاکستان کو پوری دنیا میں شناخت ملی ان کے ورلڈ کپ سے۔ لیکن یہ پورا چیپٹر الگ ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے ان کی خدمات کا چیپٹر بالکل الگ ہے، لیکن ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل الگ ہے۔ دونوں میں مماثلت نہیں۔ باقی بچپن میں عمران خان صاحب کھڑکیاں توڑا کرتے تھے، اس کے بعد پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، اور آج بھی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن عمران خان تو کہتے ہیں کہ وہ آئین پاکستان اور قانون کو جو ہے نا اس کو ماننا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ عمران خان سیاست دان ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ان کی سیاسی بلوغت بہت دور ہے۔ عمران خان صاحب جلسوں میں کبھی کبھار ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو نوجوان تو نوجوان، پی ٹی آئی کے لوگ تو پی ٹی آئی کے لوگ، دوسری جماعتوں کے لیے بھی سمجھنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ عمران خان کی جو سیاست ہے، اس کی جو بلوغت ہے، وہ اس سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان دور ہے۔ تو عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ عمران خان کو میں کیا مشورہ دوں گا، آپ کو میں سوچ کر بتاؤں اچھا جی، یا سوچ ابھی لیں، بتا دوں؟ سوچ لیں آپ، 1 منٹ دیا آپ کو۔ میں اس کے لیے جنتری دیکھوں یا ویسے بتا دوں؟ نہیں، آپ ایسا کریں، ایسے ہی بتا دیں۔ عمران خان کو میرا خیال ہے سیاست چھوڑ کے کسی ٹیلی ویژن پر ٹاک شو کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان اپنے جلسوں میں پیکیجز اور کلپ اور یہ چیزیں بہت چلاتے ہیں۔ کبھی شہباز شریف صاحب کی باتیں چلاتے ہیں، کبھی مریم نواز کے کلپ چلا دیتے ہیں، کبھی پھر وہ حسین نواز کی باتیں لے آتے ہیں، کبھی صفدر صاحب کی باتیں چلاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے سب کو کہ میں سب کو رلاؤں گا، لیکن آج کل حالت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو رلانے کے بجائے خود رولا ڈالا ہوا ہے۔ خان صاحب کے صبح میں بیان کچھ اور ہوتے ہیں، شام میں بیان کچھ اور ہوتے ہیں، دوپہر میں کھانے کے بعد پھر ان کے بیان بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، تو اس وقت یہ پرامن احتجاج کہاں چلے گئے تھے جب پی ٹی آئی کے مظاہرین نے اسلام آباد میں درختوں کو ایسے آگ لگائی جیسے ان کی پھوپھی وہاں پر لگا کر گئی ہو۔ شہر اقتدار کے حسن کو گہنا دیا انہوں نے۔ اچھا، سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کر اب اپنی طرف آئیے گا، یہ بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں ہر وہ چیز پسند ہے جو مجھے موٹا کرے۔ اچھا، میرا ہاتھ رک نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میں پلاؤ کھاؤں، وہ بھی مٹن والا۔ چکن مجھے تھوڑا پسند ہے لیکن مٹن زیادہ پسند ہے۔ ناشتے میں حلوہ پوری، نان، چنے، لسی، نہاری، اور بہتر ہے کہ مٹن کے اگر سری پائے ہوں تو۔ اچھا ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے وائس آف آپ بریک میں کچھ منگوائیں گی؟ کیا منگواؤں؟ آپ کوئی فرمائش کریں۔ سری پائے، نہاری؟ نیو یارک میں کہاں آج ملے گا میں سری ناشتہ پائے اور کر کے نہاری؟ نہیں آیا۔ لیکن نیو یارک میں کہاں ڈھونڈیں گے ہمارے لوگ جا کے؟ پاکستانی ہوٹلوں پہ بہت ملتا ہے۔ مطلب آپ کو یہاں کے بھی کھانوں کا بہت پتہ ہے۔ پاکستان میں نیو یارک میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ نیو یارک میرے لیے ایسے ہے جیسے میں لاہور سے بھلوال جا رہا ہوں، چلیں منگوا جیسے لیتے میں لاہور سے جوہر آباد جا رہا ہوں، جیسے میں لاہور سے سرگودا جا رہا ہوں۔ منگوا لیتے ہیں آپ کے لیے۔
आपने इतना न्यूयॉर्क नहीं देखा होगा जितना न्यूयॉर्क मैंने देखा है। नहीं, आपकी तो उम्र बीत गई ना ये सब करते करते, घूमते घुमाते, और फिर मेरे सिर्फ बाल सफ़ेद हैं, मेरी उम्र इतनी नहीं गुजरी। अच्छा नाजरीन ये ब्रेक ले रही हैं तो ब्रेक आप हम ब्रेक ले चुके हैं। अब इनके लिए ज़रा नान सिरिपाए जो भी हैं वो प्लीज़ बंदोबस्त कर दीजिए। पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दें। पानी भी ला दीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डमी स्टूडियो से आज तशरीफ लाए हैं डमी सुहेल वड़ाय साहब। सर, आप एक टॉक शो भी करते हैं और कभी ज़िंदगी में ऐसा महसूस हुआ कि आपको जिस शख्सियत का आप इंटरव्यू कर रहे हैं इसे दोबारा भी जहमत देनी चाहिए? उसमें दो लोग हैं, एक तो हो गए अली अज़मत। अच्छा। उनको मोटरसाइकिलों का बड़ा शौक है। उन्होंने मुझे कहा कि आएं आप मेरे मोटरसाइकिल पर राइड करें। मैंने कहा नहीं, आप अपने मोटरसाइकिल पर खुद राइड करें। फिर मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि इनकी वीडियो बनाओ। एक और शख्सियत शेख रशीद। शेख रशीद के साथ रावलपिंडी में सड़क पे बैठकर बाहर ही दो कुर्सियां और एक मेज़ रखकर सिरिपाए, नान, निहारी और कुलचे खाने का अपना मज़ा है। दोनों पसंद इसलिए हैं क्योंकि दोनों ख्वाबों के शौकीन हैं और आपको पता है कि हम भी ख्वाबों के शौकीन हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? देखें, ये खुला तजाद है या ये खुला तजाद नहीं, इस जुमले के हुकूक सिर्फ मेरे पास महफूज हैं, किसी और को बोलने की इजाज़त नहीं। अगर आपको खुला तजाद वाला फ़िक्रा बोलना है तो फिर आपको मुझसे इजाज़त लेनी होगी। अब आप मुझे सॉरी करें कि आपने बग़ैर इजाज़त मेरा जुमला अपने प्रोग्राम में कैसे लगा दिया। लेकिन मैं ये चाह रही थी, काफ़ी देर से आप इंटरव्यू चल मुझसे रहा था। सॉरी करें। सॉरी जी, आपसे काफ़ी देर से इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन एक दफ़ा भी आपने ये खुला तजाद वाला जुमला जो है ये इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने याद दिलाया आपको। मेरा जुमला है, इसके तमाम हुकूक मेरे पास महफूज हैं और जब मेरे पास इसका तमाम हुकूक महफूज हैं तो फिर मैं खुद ही बोलूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ पंजाब के किस इलाके से है? मेरा ताल्लुक़ पंजाब के खूबसूरत इलाके जौहराबाद से है। जौहराबाद में मैंने आँख खोली और उसके बाद से आज तक आँख खुली है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तनख्वाह कितनी थी आपकी? जहन पर जोर दिया तो पता चला कि 1500 थी। अच्छा। क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। ये बात है पिछली सदी की। पिछली सदी में जाने के लिए आपको टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। टाइम ट्रैवलिंग के लिए कोई मशीन बनानी पड़ेगी। जब मशीन बन जाएगी तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें भी बता दूंगा। आपको कभी इश्क हुआ? इश्क होता रहता है, कभी इंटरव्यू के दौरान भी इश्क हो जाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर किसी की आंखें अच्छी लग गई, किसी की जुल्फ़ें अच्छी लग गई, किसी की हिरनी जैसी चाल अच्छी लग गई, किसी की मोरनी जैसी अटकेलियाँ अच्छी लग गई। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई दिलचस्पी होती है। कुदरत ने जिस चीज़ को बनाया है हर उस चीज़ की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इश्क हुआ, बहुत हुआ, लेकिन शादी अरेंज हुई। अच्छा, बचपन का कोई वाक़या याद है आपको? बचपन के काफ़ी सारे वाक़यात हैं।
जब मैं 7वीं 8वीं में भलवाल चला गया, भलवाल में मेरी माशरती उलूम की किताब में एक मोर का पंख था। मोर का पंख मैंने इसलिए रखा था कि वो एक रखूँगा तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये मिथ बहुत पुरानी है। लेकिन बचपन से ट्रैवल करके जब हम 55 में आए तो आकर पता चला कि मोर का पंख चूँकि मुक़द्दस बहुत होता है, इसलिए बड़े कहते थे कि भाई इसको किताब में रखो, ये पाँव के नीचे ना जाए, इसकी बेहुरमती ना हो। लेकिन आज भी मेरे पास वो मोर का पंख मौजूद है और वो यकता है, वो तन्हा है, वो अकेला है, वो अभी तक 2 नहीं हुए। तो इसमें मतलब कोई हकीकत नहीं है, ये जो बचपन में कहा जाता है मिथ है, ये मिथ है। हाँ, हकीकत नहीं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, आप डमी स्टूडियो से तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, यकीनन आपको भी आज के प्रोग्राम का मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।